بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابی فقولوا لعنة اللہ علی شرکم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، کچھ اہم باتیں کل آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھیں، ان باتوں کی تکمیل بھی ہو جائے اور کچھ اہم پیغام موجودہ حالات میں مسلمانوں کو ملک میں کیا کرنا چاہیے، دین و ایمان پر کیسے قائم رہنا چاہیے، نئی نسل دین پر کیسے باقی رہے گی، اس پر بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تھوڑا سا وقت اس کے لیے بھی نکالا جائے گا۔ کل میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، خاص طور پر خلفائے راشدین اور خلفائے راشدین میں سے سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، تین خلفاء، ہم تو چاروں کو مانتے ہیں، لیکن ایک طبقہ ہے جو صرف اور صرف حضرت علی کو مانتا ہے، تین کو اسلام سے خارج قرار دیتا ہے۔ ذرا اس نقطہ نظر کی وضاحت ہو جائے۔ جو آیت میں نے کل تلاوت کی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو کتاب نازل کی جا رہی ہے، قرآن نازل کیا جا رہا ہے، اس کو آپ امت تک پہنچا دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ ذمہ داری سے بری اور سبکدوش نہیں کہلائیں گے۔ اب خدا نہ خواستہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا اتنا حصہ امت کو نہیں پہنچایا، تو صحابہ کو تو بعد میں لینا، وہ گویا کی پیغمبر کی پیغمبری پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ خداوند قدوس نے آپ کو منصبی ذمہ داری دی ہے کہ آپ کے اوپر جو نازل ہو رہا ہے امت تک پہنچا دیجئے، اور ہم جو اتار رہے ہیں اس کو آپ کے سینے کے اندر محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ کل میں نے اس کی وضاحت بھی کی تھی۔ خداوند قدوس فرما رہے ہیں کہ قرآن آپ کے سینے کے اندر محفوظ ہو جائے گا، اس کو محفوظ کرانا ہماری ذمہ داری ہے، اور الحمدللہ محفوظ ہوا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہوں، اس کا امکان تو نہیں ہے۔ البتہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ امی کا مطلب دنیا میں اسباب کے دائرے سے، اسباب کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے، آپ کو خداوند قدوس نے اس سے بری رکھا۔ دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، آپ کسی مدرسے کسی مکتب کے طالب علم نہیں رہے، اسٹوڈنٹ نہیں رہے۔ اب بیچارے بعض نادان ان دونوں باتوں فرق نہیں کر پاتے۔ آپ اسباب کے راستے سے علم حاصل کرنے سے خداوند قدوس نے آپ کو محفوظ رکھا، آپ کے سینے میں علوم کے خزانے اڑیل دیے۔ آپ دنیاوی اسباب کے اعتبار سے پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ ہے معنی امی کے۔ نعوذ باللہ آپ جاہل تھے، یہ گستاخی جرت ہے، آپ جاہل نہیں تھے، بڑے بڑے پڑھے لکھے آپ کے سامنے بونے نظر آتے تھے۔ کہنے والے نے کہا، محمد وہ کتاب کون کا طغرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کا شمع شبستانی، وہ فاتح جس کا پرچم اطلس زنگاری گردوں، وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی۔ آپ کے سینے میں خداوند قدوس نے علوم کے خزانے اڑیل دیے تھے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ لکھی ہوئی تحریر آپ پڑھ نہیں پاتے تھے اور اپنے قلم سے لکھ نہیں پاتے تھے۔
اور یہ بات قرآن مقدس کہہ رہا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اے ہمارے محبوب، ہم نے آپ کو نہ تو لکھا ہوا پڑھنا سکھایا، نہ قلم سے لکھنا سکھایا، نہ آپ لکھا ہوا پڑھ پاتے تھے، نہ اپنے قلم سے لکھ پاتے تھے۔ ہم نے یہ شکل کیوں اپنائی؟ آپ کو امی کیوں رکھا گیا؟ وجہ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ جب آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا اور آپ نے انسانوں کو پڑھ کر سنانا شروع کیا تو انسانوں نے پہلا الزام لگایا کسی سے پوچھ کر آ جاتے ہوں گے، کہیں سے لکھا ہوا نقل کر کے آ جاتے ہوں گے، حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ فلاں مقام پر ایک بڑھئی ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، اس سے پوچھ کے لکھ کے آتے ہوں گے۔ تو قرآن نے کہا احمقو، پہلی بات تو آپ لکھا ہوا پڑھ نہیں پاتے، اپنے قلم سے لکھ نہیں پاتے، اور تم جس کے بارے میں کہہ رہے ہو لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، عقل سے پیدلو، اس کی زبان عبرانی ہے اور قرآن عربی زبان میں ہے۔ پھر قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ دیکھو ایک ایسا شخص جو لکھا ہوا پڑھ نہیں پاتا، اپنے قلم سے لکھ نہیں پاتا، اس کی زبان سے ایسا معیاری کلام جاری ہونا جس کا مقابلہ کرنے سے عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء عاجز رہ گئے۔ آپ کو بتلا دوں، اہل عرب فصیح تھے، بلیغ تھے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن دماغ میں کبر کا کیڑا حرکت کر رہا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ اپنے ما سوا دنیا کو ان پڑھ کہتے تھے، ہم پڑھے لکھے ہیں، بولنا ہمارا حق ہے۔ عرب کے معنی ہے بولنے والا اور عجم کے معنی ہے گونگا، وہ اپنے ما سوا سب کو گونگا کہتے تھے۔ اب ان کے سامنے اسی عربی زبان میں ایک کلام اتر رہا ہے اور وہ کلام چیلنج کر رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ہم نے ہمارے محبوب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اتارا ہے، اگر کسی کو شبہ ہو کہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے، آپ خود تو بنا کے نہیں لے آئے، تم بھی اس جیسی ایک صورت لے آؤ بنا کر کے۔ کیا کوشش نہ کی ہوگی؟ بہت کوشش کی، لیکن قرآن جیسا کلام بنتے بنایا نہیں۔ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کا عالم یہ ہے کہ مکے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد میں اپنے مکان پر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ 3 بڑے سرکش، ابو جہل، ابو لہب، امیہ ابن خلف، چھپ کر آ کر اندھیرے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ایک ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، قرآن سن رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور یہ لوگ لوٹے، پہلے تو ایک وہاں کھڑا تھا، ایک وہاں کھڑا تھا، ایک وہاں کھڑا تھا، واپسی کا تو راستہ ایک ہی ہے نا، ملاقات ہوگی، ارے کہ تم بھی، ارے تم بھی، دیکھو ایسا ہے، آج تو آئے اب کل کوئی نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ ہم لوگ دن بھر مخالفت کرتے ہیں، نوجوانوں کو بھڑکاتے ہیں، اور رات میں آ کر خود سنیں گے تو بچے کیا کہیں گے؟ قسم کھاؤ کل سے کوئی نہیں آئے گا۔ قول و قرار ہو گیا۔ اگلی رات آئی، اور جو کل کلام سنا تھا اس کی حلاوت، اس کی لذت بے چین کر رہی ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ وہ دونوں تو آئیں گے نہیں، چلو میں چلتا ہوں۔ وہ سوچتا ہے وہ دونوں آئیں گے نہیں، میں چلتا ہوں۔ تینوں چلے اور تینوں نے قرآن سنا، پھر لوٹے، پھر ملاقات ہوئی، پھر آپس میں قول و قرار ہوا، قسم کھاؤ آئندہ کل کوئی نہیں آئے گا۔ 3 دن مسلسل یہ صورتحال برقرار رہی، اور بعد میں کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ ایسا کلام ہے جس کی کشش کھینچ کر لاتی ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کو لے کر کے عمرہ کر رہا ہوں۔ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا۔ اپنے صحابہ کو لے کر آپ تقریباً 1300 صحابہ آپ کے جانثار آپ لے کر ان کو مکے میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں۔ مکے والوں نے آپ کو روک دیا، آپ نہیں آ سکتے، ہمارا آپ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، جنگ کے حالات ہیں، پہلے آپ کو بات کرنی تھی، بعد میں آنا تھا۔
آپ نے لاکھ سمجھایا میں عمرہ کرنے آیا ہوں، دیکھو ہم احرام کے کپڑوں میں ہیں، ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں۔ مکے والے ماننے کو تیار نہیں۔ بالآخر ایک صلح نامہ مرتب ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس صلح نامہ کو کون لکھ رہا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ لکھ رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تھے، حضرت علی اس کو لکھ رہے تھے۔ آپ نے لکھایا کہ لکھو من محمد رسول اللہ الی اہل مکہ، یہ معاہدہ طے ہو رہا ہے محمد رسول اللہ اور اہل مکہ کے بیچ میں۔ حضرت علی نے اس کو لکھ دیا، لکھ چکے تھے وہ۔ مکے والوں نے کہا کہ نہیں، یہ الفاظ نہیں ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ محمد ابن عبداللہ لکھو، محمد رسول اللہ تسلیم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی میں جس کمیونٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں، جس طبقے کی نمائندگی کر رہا ہوں مدینے والوں کی، وہ تو اس کو رسول اللہ مانتے ہیں۔ بھائی ایک پارٹی مدینے والے، ایک پارٹی مکے والے، تو مکے والوں کا سردار کون ہوگا وہ مکے والے طے کریں گے نا بھائی، تو ہمارا نمائندہ کون ہوگا وہ ہم طے کریں گے۔ ہم اپنے نمائندے کو رسول اللہ مانتے ہیں، مکے والے ماننے کو تیار نہیں۔ اس کو کاٹو ورنہ تحریر آگے بنے گی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی کاٹ دو، رسول اللہ محمد رسول اللہ کاٹ دو، محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے فرمایا میرے ہاتھ میں جرأت نہیں ہے کہ آپ کے لکھے ہوئے حصے پر میں سیاہی لگاؤں۔ اب یہاں غور کیجئے گا، آپ نے پوچھا، فرمایا بتاؤ کہاں پر ہے، بتاؤ کہاں پر ہے، جملہ بتلا رہا ہے کہ لکھا ہوا آپ پڑھ نہیں پا رہے۔ انہوں نے اشارہ کیا یہاں سے یہاں تک، آپ نے اس کے اوپر آج کے دور میں وائٹنر کہہ دیجئے سیاہی مار دی۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ نے اپنے معتبر ترین صحابہ کی ایک ٹیم بنا رکھی تھی قرآن پاک کے لکھانے کے لیے، کبھی ان کو بولا، کبھی ان کو بولا، کبھی ان کو بولا۔ ان کا لقب تھا کاتبین وحی۔ اللہ کے نبی ان پر اتنا اعتماد کرتے تھے کہ میں جو بول رہا ہوں وہی لکھیں گے یہ، اس لیے کہ آپ لکھا ہوا پڑھ نہیں پا رہے۔ وہ جو کاتبین وحی صحابہ ہیں وہ صحابہ میں بے پناہ محترم تھے۔ ان کاتبین وحی میں نام آتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب سوچئے اللہ کے نبی قرآن پاک کی کتابت کے لیے جس پر اعتماد کرتے ہوں اور آپ اس کو ہی مسلمان نہ مانتے ہو تو آپ کا انجام کیا ہوگا؟ یہ میں کہنا چاہ رہا تھا۔ سیدنا ابوبکر اور عمر، ان کی اسلام کی خاطر قربانیاں وہ آپ نے سنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں جو خطبہ دیا ہے، جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد پھر آپ دوبارہ مسجد میں نہیں آئے، آپ نے آخری خطبہ دیا، اس میں ارشاد فرمایا انصار مدینہ کا بڑا احترام کیا جائے، کمزوروں کا لحاظ رکھا جائے، غلاموں کا خیال رکھا جائے، عورتوں کا خیال رکھا جائے۔ اس وقت آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے۔ فرمایا مسجد کے اندر جو دروازے کھل رہے ہیں مکانات کے، وہ تمام دروازے بند کر دیا جائے، صرف ایک دروازہ کھلا رہے، کس کا؟ ابوبکر صدیق کا۔ فرمایا دنیا کے اندر جن لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، صرف ایک ہستی ایسی ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا، روز قیامت خدا بند قدوس سے جنت میں دلواؤں گا۔ پیغمبر فرما رہے کہاں دلواؤں گا؟ جنت میں، اور آپ کہاں بھیج رہے ہو؟ اپنے ایمان کی آپ خود خیر منا لو بھائی۔ میں روز قیامت خدا بند قدوس جنت میں بدلہ دلواؤں گا۔ وہ کون ہیں؟ ابوبکر صدیق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے ہیں، وہ منظر تو آپ کے ذہن میں ہوگا ہی، لوگوں نے آپ پہ گھر گھیر رکھا تھا کہ نکلیں گے تو مار دیں گے۔ آپ کے پاس مشرکین مکہ کی امانتیں تھیں، آپ امانت لے کے جانا نہیں چاہ رہے تھے، اپنے گھر کے کسی فرد کو امانت دینا چاہ رہے تھے۔ حضرت علی گھر کے ہی ایک فرد تھے، فرمایا علی یہ امانتیں لو، فلاں کی فلاں کی فلاں کی فلاں کی، ان کو ادا کر کے تم آنا اور تم میرے بستر میں لیٹ جاؤ۔ اور آپ باہر نکلے
مجمع بیٹھا ہوا ہے انتظار میں کہ آپ نکلیں تو آپ کی تکہ بوٹی کی جائے، تلواریں لے کر بیٹھے ہیں، کچھ کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے خداوند قدوس نے کہا کہ ہاتھ میں مٹی لو اور پھونک کر کے پھینک دو۔ سورہ یاسین کا وہ حصہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے آنکھوں میں پردہ ڈال دیا، دکھے گا نہیں۔ آپ نے وہ خاک پھینکی، تمام لوگوں کے آنکھوں میں اس کے ریزے پہنچ گئے۔ ہر شخص سمجھ رہا ہے کہ میری آنکھ میں مٹی آ گئی، کھجلا لوں، وہ کھجلا رہا ہے، آنکھ بند کر کے تیز کھجلی ہو رہی، کھجلا رہا ہے، اور آپ دھکیلتے ہوئے مجمع کو چیرتے ہوئے مجمع سے باہر نکل گئے، یہ آنکھ کھجلاتے رہے۔ دن ہو گیا، اب جھانک کر دیکھا، دروازہ کھلوایا تو بستر پہ کون تھا؟ حضرت علی۔ اب کھلبلی مچی، کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے، پیچھا کیا، آپ نکل کر جا کر غار ثور میں روپوش ہو گئے۔ 3 روز تک آپ وہاں رکے رہے۔ جب اللہ نے مجھ کو توفیق دی حج کرنے کی، بعد میں عمرے میں جانا ہوا، مجھ کو اس بات کی فکر تھی کہ مکے سے مدینہ جانے کے راستے میں غار ثور نہیں ہونا چاہیے۔ غار ثور مکے سے مدینے کے راستے میں نہیں ہونا چاہیے، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ میں نے جا کر کھڑے ہو کر دیکھا تو راستے سے الٹے ہاتھ کٹ کر کافی اپوزٹ حصے میں غار ثور ہے، اس لیے کہ اگر مدینے کے راستے میں ہوتا تب تو وہ دوڑ کے پہلے پہنچتے، ادھر ذہن نہ جائے کہ یہاں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں گئے، ساتھ میں ابوبکر صدیق ہیں، اوپر جا کر وہ غار ہے، وہاں روپوش ہو گئے۔ اہل مکہ اور اہل عرب قدموں کے نشانوں کے پہچاننے کے اسپٹ اور ماسٹر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان پہچانتے پہچانتے وہ لوگ پہاڑ کے اوپر غار ثور کے منہ تک پہنچ گئے۔ کیا مہارت رہی ہوگی؟ ادھر خداوند قدوس نے کیا انتظام کیا؟ آپ جا کر غار ثور کے اندر بیٹھے، مکڑی نے اس پر جالا تان دیا، کبوتری نے اس پر جھونج لگا کر انڈے دے دیے۔ یہ کام ایک دن میں نہیں ہوتا ہے۔ مکڑی کا جالا بڑا منہ ہے نا اس کا، اور اس جالے میں کبوتری کا جھونج، کبوتری ایک ایک تنکا لا کے رکھتی ہے، 2-4 دن کے بعد اس کا جھونج مکمل ہوتا ہے، تب بیٹھ کر انڈے دیتی ہے۔ یہ کام 1-2 دن کا نہیں ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے، اگر جھک کر دیکھے تو اندر دکھ جاوے۔ وہاں پہنچنے کے بعد کہنے لگے بھائی یہاں تو نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مکڑی کا جالا، کبوتری کا جھونج، اس پر کبوتری کے انڈے، کبوتری بیٹھی ہوئی ہے۔ وہاں تک پہنچ کر لوٹ کر آئے، آپس میں بات کر رہے ہیں، اور اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق سن رہے ہیں۔ اس موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو سامنے آ گئے، دشمن سامنے آ گئے۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا قوت ایمانی ہے! قرآن نے اس منظر کی منظر کشی کی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، پیغمبر اور صحابی غار میں ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، پیغمبر اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں گھبراؤ مت، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کھولو قرآن۔ اذ یقول لصاحبہ، پیغمبر اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں، کون تھا وہاں پر؟ ابوبکر صدیق۔ ابوبکر صدیق کی صحابیت نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اب سنیے، زمین و آسمان کے قلابے ملانے والے حضرت علی کو سیدنا ابوبکر صدیق سے افضل ثابت کرنے کی کوشش کرنے والے، اللہ کے نبی کے بستر پر کون لیٹا، جان کی قربانی کس نے دی، اللہ کے نبی نے امانت کے بارے میں کس پر اعتماد کیا، رات بھر چلا چلا کر بیان ہوتا ہے۔ پلٹ کر کوئی پوچھے کہ آپ کو ان 2 ہستیوں میں سے ایک دکھی؟ ارے پیغمبر کے پاس مال کی امانت تھی، کس کے حوالے کیا؟
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے، اور اپنی جان کی امانت پر کس پر اعتماد کیا؟ ابو بکر صدیق پر۔ بتاؤ ان دونوں میں کون سا قیمتی ہے؟ پیسے کی امانت کس کے حوالے کی؟ حضرت علی کے۔ اور جان کی امانت پر کس پر اعتماد کیا؟ ابو بکر صدیق پر۔ اب دونوں پہ تقابل کرو۔ جبکہ ہم سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں ادنا سے ادنا گستاخی بھی جرم سمجھتے ہیں، لیکن پیغمبر اپنی ذات سے مراتب طے کر رہے ہیں، درجات طے کر رہے ہیں۔ رفیق سفر ہجرت کا کون؟ ابو بکر صدیق۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جنگ بدر ہوئی ہے۔ جنگ بدر میں اس کا پس منظر سمجھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہیں۔ مدینے کے لوگ حج کے موقع پر آتے تھے، جو ان کا حج کا طریقہ تھا، پہلے چلا آ رہا تھا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے قافلوں سے بات کر کے ان کو دین کی دعوت دیتے تھے، لیکن دن میں اگر حرم کے آس پاس بات کرتے تو ابو جہل کمبخت لگا رہتا، دشمنان اسلام لگے رہتے، شور شرابہ کرتے، یہ پاگل ہے اس کی بات سننا نہیں، مجنون ہے اس کی بات سننا نہیں۔ تو آپ باہر سے آنے والے مہمانوں سے شارٹ کٹ میں بات کر کے طے کرتے کہ رات میں اندھیرا ہونے کے بعد فلانی گھاٹی میں ہم لوگ ملیں گے۔ رات میں کوئی پیشاب پخانے کے لیے گیا، کوئی کہیں گیا، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، اندھیرے میں کوئی کسی کو دیکھتا ویکھتا نہیں تھا۔ تو یہ انصار مدینہ پہلے مرتبہ چند افراد آئے، دوبارہ زیادہ آئے۔ جب دوسری مرتبہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب، یہ مکے والے آپ کی قدر نہیں کر رہے ہیں، آپ ہمارے آ جائیے، مدینہ منورہ آ جائیے۔ تو اس وقت آپ کے خاندان کے بعض بزرگ وہاں موجود تھے۔ ان لوگوں نے کہا مدینے والوں سنو، ان کو دعوت تو دے رہے ہو، کل کو مکے والے چڑھ دوڑیں گے تمہارے اوپر، ساتھ چھوڑ تو نہیں دو گے؟ انہوں نے کہا اپنی جان کے آخری سانس تک دفاع کریں گے، لیکن یہ دفاع مدینے کے اندر رہ کر کرنے کا وعدہ تھا۔ اب جنگ بدر میں آئیے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ مکے والے مدینے پر حملے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے آپس میں بڑی رقم چندہ کی ہے۔ اس رقم کو لے کر ایک قافلہ مکے سے شام جا رہا ہے، یہاں کا سامان وہاں بیچے گا، وہاں کا سامان یہاں بیچے گا، اور جو نفع ہوگا پورے پیسے کے جدید ہتھیار خرید کر مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانا ہے۔ یہ قافلہ مکے کے پاس سے مدینے کے پاس سے گزر رہا تھا، شام جانے کا راستہ مدینے کے پاس سے ہو کر گزرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے جاتے ہوئے اس قافلے کا راستہ روکنا چاہا، وہ نکل گیا۔ واپس میں پھر آپ کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ لوٹ رہا ہے، تو آپ نے جو صحابہ آپ کے پاس تھے 313 ارجنٹ میں ان کو لے کر راستہ روکنے کی کوشش کی۔ ان لوگوں کو بھنک لگ گئی۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ راستہ چینج کر دیا، مدینے کے پاس سے بجائے گزرنے کے ہٹ کر گزرے، اور مکے کہلوا دیا کہ تمہارے قافلے پر حملہ ہو گیا، اس کی فکر کرو۔ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر کے دندناتا ہوا نکلا۔ راستے میں اس قافلے سے ملاقات ہو گئی۔ ان لوگوں نے کہا ہم تو محفوظ نکل آئے، چلو بعد میں تیاری کر کے پھر آئیں گے، باقاعدہ حملہ کریں گے۔ ابو جہل ماننے کو تیار نہیں ہوا، اور اللہ کے نبی اس تجارت کے کارواں کو روکنے کے نکلے تھے، سامنا کس سے ہو گیا؟ ابو جہل کے لشکر سے۔ اب مدینے والوں سے کیا معاہدہ ہوا تھا؟ مدینے میں رہتے ہوئے دفاع کریں گے، اور یہ جنگ مدینے کے باہر ہو رہی ہے۔ بہرحال آپ نے مشورہ کیا، انصار مدینہ جانثاری کا ثبوت دیا۔ اب مسلمان 313 ہیں، کفار مشرکین مکہ 1000 ہیں، مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، خالی ہاتھ ہیں، اور دشمن 3 پٹ ہے، 3 پٹ سے زائد۔ 313 کا 3 پٹ ہوتا ہے 939، وہ تو 1000 تھے۔ صفیں لگا دی گئیں اس بے سر و سامانی کے عالم میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھوپڑی بنوائی، اس جھوپڑی کے اندر تشریف لے گئے۔ ساتھ میں کون تھا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
آپ نے وہاں پر خداوند قدوس سے رو رو کر دعا مانگنی شروع کی، اور دعا کرتے 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 یہ الفاظ زبان پر جاری ہوئے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد بعد۔ پروردگار 13 سال مکہ المکرمہ کے، 2 سال مدینہ منورہ کے پوری کوشش کرنے کے بعد یہ چند افراد، مٹھی بھر لوگ میرے ساتھ آئے ہیں۔ اسباب کی دنیا میں مقابلہ آسان نہیں ہے، ہم خالی ہاتھ نہتے ہیں، وہ مسلح ہیں۔ اگر یہ ٹولی آج شکست کھا گئی تو آئندہ میں منہ دکھانے لائق نہیں رہوں گا، آئندہ دنیا کے اندر نہ کوئی تیری سننے والا ہوگا نہ کوئی میری سننے والا ہوگا۔ اور اتنا روئے کہ آنسوؤں زمین تر ہو گئی، کندھے چادر گر گئی۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے آپ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا آہستہ سے، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ناممکن ہے کہ اللہ آپ کو رسوا کا ذلیل کرے۔ ادھر خداوند قدوس طرف سے خوشخبری آئی، آپ فکر نہ کیجئے، آپ جنگ شروع کیجئے، نمٹنا ہمارا کام ہے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی تو آسمان سے فرشتوں کا لشکر نازل ہوا اور مشرکین کاٹ کے رکھ دیا فرشتوں نے۔ بہت مشہور واقعہ ہے۔ آپ بتائیے جنگ بدر کے موقع پر اس عریش کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص بنائی گئی تھی، دوسرا کون ہے؟ غار ثور میں دوسرا کون ہے؟ عریش میں دوسرا کون ہے؟ پیغمبر علیہ السلام انتقال سے پہلے بیماری کی شدت کے بعد جب امامت کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے، مصلی پہ کس کو کھڑا کیا؟ ہوتا یہ ہے، دیکھیے چاروں خلفاء کے فضائل ہیں، کسی کی فضیلت کی روایت سنانا، افضلیت ثابت کرنا، اور ہم پیچھے پیچھے لگ گئے، کوا ناک لے گیا۔ حضرت علی کے فضائل کی آپ 100 روایتیں سنائیے، لیکن افضلیت کس کو حاصل ہے؟ ابو بکر صدیق کو۔ اور اس کا اعتراف صرف ہم نہیں کر رہے، حضرت علی کو خود اعتراف تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت میں حضرت علی مشیر ہیں، وزیر عدل و انصاف ہیں، ساتھ میں مل کر کام کیا۔ ان کی خلافت کی مدت تھوڑی سی ہے، 2 سال 3 ماہ 10 دن۔ ان کا آخری وقت آیا، انہوں نے عمر ابن خطاب کا انتخاب کیا۔ حضرت عمر کے ساتھ تقریباً 10.5 سال آپ نے مل کر کام کیا۔ حضرت عمر کو نیزہ لگا، عثمان غنی کا انتخاب ہوا، حضرت علی نے ان کے ساتھ مل کر کام کیا۔ ان تینوں کو غاصب کہنے والوں تم بتلاؤ، اگر حضرت علی نے ان کو غاصب سمجھا ہوتا تو ساتھ میں کام کرتے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں جو چیزیں آتی تھیں وہ آپ ذوی القربہ پر خرچ کرتے تھے۔ قرآن نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ گھر والوں پر خرچ کرتے تھے۔ ایک باغ تھا باغ فدق، اس سے آپ گھر والوں کو دیتے تھے۔ گھر والوں سے مراد بیویاں بھی، چچا عباس کا خاندان، حضرت حمزہ کا خاندان، حضرت علی کے دیگر بھائی عقیل، جعفر، آپ کی بیویاں، بیٹی فاطمۃ الزہرا۔ اور پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے ہمارا چھوڑا ہوا سامان بیت المال میں جائے گا، بٹے گا نہیں۔ اب یہ لائے ڈھونڈ کر روایت، بیٹی فاطمۃ الزہرا ابو بکر صدیق کے پاس آئیں کہ وہ باغ فدق ہم کو دے دیا جائے، ابا جان کے ہم وارث ہیں، وہ ڈانٹ کے بھگا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ واقعہ صحیح یا غلط؟ اگر صحیح بھی ہو تو پیغمبر کی اگر میراث بٹے گی تو بیویوں کو نہیں ملے گی، خالی بیٹی کو ملے گی۔ قرآن نے جہاں پر میراث کے مسائل بتلائے ہیں وہاں صرف بیٹے اور بیٹی کو دیا ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُمَا الثُّلُثُ۔ اگر اولاد نہ ہو تو 1/4 اور اولاد ہو تو 1/8۔ یہ قرآن میں نہیں ہے میراث کے مسئلہ۔ اگر واقعتاً وہ میراث بٹنی تھی اور پیغمبر کی بیویوں کو بھی ملنی تھی تو ابوبکر صدیق کی بیٹی عائشہ کو نہیں ملتی؟ عمر فاروق کی بیٹی حفصہ کو نہ ملتی؟ عجیب فلسفہ ہے۔ اچھا آپ کہتے ہیں صاحب وہ نالائق تھے، ظالم تھے، غاصب تھے، وہ باغ فدق آج تک موجود ہے سرکاری ریکارڈ میں۔ ایک وقت ایسا آیا نا، سیدنا عثمان غنی کے بعد حضرت علی مرتضیٰ خلیفہ بنے، اگر واقعتاً وہ باغ بیٹی بی بی فاطمہ کا حق تھا تو کیوں نہیں لے لیا؟
تب کس نے منع کیا؟ ان کے بعد حسن خلیفہ بنے، اماں کا حق تھا تو بیٹے نے کیوں نہیں لے لیا؟ اس قسم کی فرضی چیزوں کو لے کر شیخین کی شان میں گستاخی کرنا، اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی؟ جن کو اللہ کے نبی اپنا معتمد کہہ رہے ہیں، مقرب کہہ رہے ہیں، ان کے تقرب کا عالم یہ ہے کہ زندگی میں اللہ کے نبی کے دائیں اور بائیں، اور انتقال کے بعد بھی دائیں اور بائیں۔ یہی وہ صحابہ ہیں جن سے ہم کو قرآن ملا ہے، یہی وہ صحابہ ہیں جن سے ہم کو حدیث ملی ہے، اور انہی صحابہ کے بارے میں پیغمبر فرما رہے ہیں فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ۔ اگر صحابہ سے محبت ہوگی تو میرے محبت کی بنیاد پر ہوگی، اور صحابہ سے بغض ہوگا تو میرے بغض کی بنیاد پر ہوگی۔ صحابہ کی تربیت کس نے کی ہے؟ پیغمبر اسلام نے کی ہے۔ خداوند قدوس کہہ رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ نے تقوی کے لیے صحابہ کے دلوں کو مانج دیا تھا۔ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، صحابہ غلطی پر اصرار نہیں کرتے تھے، فوراً توبہ کرتے تھے۔ پیغمبر کو ان پر ناز تھا، وہ پیغمبر کے اولین شاگرد ہیں۔ ان کو مطعون کرنا، ان کو متہم کرنا، اپنے دین و ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ کل یہ گفتگو ہوئی تھی، میں نے اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا کر 2-5 منٹ میں اس بات کو اور مکمل کروں، پھر آپ کو آخری پیغام دے کر روانہ ہوں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شیخین سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نعوذ باللہ منافق تھے، لالچ کی بنیاد پر لگے ہوئے تھے کہ بعد میں حکومتوں کا مزہ لوٹیں گے۔ اچھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد خلیفہ اول کون؟ ابوبکر صدیق۔ کیا مزے لوٹے بھائی؟ کیا مزے لوٹے؟ جتنا بیت المال سے وظیفہ عام آدمی کو ملتا تھا اتنا وظیفہ لیا ہے خلیفۃ المسلمین نے۔ جتنا عام آدمی کو وظیفہ ملتا تھا اتنا وظیفہ لیا ہے عمر ابن خطاب نے۔ میں نے کل آپ کو واقعہ سنایا تھا، عام فوجیوں کو مال غنیمت جو ملتا تھا حضرت عمر اتنا ہی لیتے تھے۔ یمن کی چادریں آئی تھیں، ایک فوجی کو، ایک صحابی کو ایک چادر دی گئی تھی، آپ کے بدن پر 2 چادریں تھیں۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا سب کو ایک ایک تو آپ کو 2 کیوں؟ فرمایا اس کا جواب ملے گا۔ بیٹے عبداللہ آؤ جواب دو۔ عبداللہ ابن عمر آئے، فرمایا ایک میری ایک ابا کی میں نے اپنی والی ابا کو دے دی، 2 ہو گئی۔ کیا سادگی ہے! ان شیخین کو متہم کرنا اور یہ کہنا حکومت کی لالچ میں تھے۔ اگر حکومت کی لالچ میں تھے، ابوبکر صدیق کا بنگلہ بنا، بیٹے کو کوئی عہدہ دیا، بیویوں کو پراپرٹی دی، سیدنا عمر ابن خطاب کے بیٹے کو پراپرٹیاں ملی، بنگلہ بنا، حتیٰ کہ جب ان کو نیزہ لگا ہے اور موت یقینی نظر آنے لگی تو لوگوں نے کہا خلیفہ نامزد کر دیجئے، جو میں نے کل آپ کو روایت سنائی تھی، ان استخلف فإن أبا بكر قد استخلف وإن لم استخلف فإن رسول الله لم يستخلف۔ اگر خلیفہ نامزد کروں تو ابوبکر صدیق خلیفہ نامزد کر کے گئے تھے، اور اگر امت کے اوپر چھوڑ دوں تو اللہ کے نبی امت پر چھوڑ کر گئے تھے۔ دونوں راستے ہیں۔ فرمایا میں بیچ کا راستہ نکالتا ہوں، 6 افراد کی کمیٹی منتخب کرتا ہوں، یہ آپس میں کسی ایک کا انتخاب کر لیں گے، اور میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ نہیں بنایا جائے گا۔ جو خلیفہ بنے وہ ان سے مشورہ کرے، اس لیے کہ ان کے اندر صلاحیت مکمل ہے۔ سیدنا عثمان غنی بیت المال سے 1 پیسہ نہیں لیا، اپنی جیب سے خرچے کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، مسجد نبوی ایک بار بنی، تنگ ہوئی، پھر توسیع کرنی تھی، زمین خرید کر شامل کرنا تھا، تو عثمان غنی نے اپنے جیب خاص سے زمین خرید کر شامل کر کے توسیع کی مسجد نبوی کے اندر۔ مسلمانوں کا اپنا کوئی کنواں نہیں تھا، یہودی کے کنویں پانی بھرتے تھے، وہ تانے مارتے تھے۔ اللہ کے نبی فرمایا کاش کوئی ہوتا جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا تو مسلمانوں کا اپنا کنواں ہو جاتا۔ سیدنا عثمان غنی نے اپنے جیب خاص سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بہت تنگی تھی، آپ نے اعلان کیا خرچ کرو اللہ کے راستے میں، صحابہ لائے جس کے پاس جو کچھ تھا۔ سیدنا عثمان غنی نے 30 اونٹ سامان سمیت
اور 50,000 درہم اللہ کے نبی کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسے ہاتھ سے اٹھاتے تھے، ایسے چھوڑتے تھے، ایسے اٹھاتے تھے، ایسے چھوڑتے تھے، اور فرماتے تھے اے خدا میں عثمان سے راضی ہوا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اے خدا میں عثمان سے راضی ہوا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اس عثمان غنی کو آپ متہم کریں گے جس وقت ان کا راستہ روکا گیا، بلوائیوں نے گھیرا؟ یہ تفصیل کا موقع نہیں، اشارے کر رہا ہوں۔ اور عثمان غنی نے اپنے بالا خانے پر کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا ہے، مسلمانوں مسجد نبوی تنگ تھی، میں نے اپنی جیب خاص سے خرید کر اس حصے کا اضافہ کیا ہے، تم نے مجھ کو وہاں آنے سے روک دیا۔ مسلمانوں تمہارے پاس کنواں نہیں تھا، میں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے کنواں وقف کیا، آج تم نے اس کا پانی میرے اوپر بند کر دیا۔ مسلمانوں اللہ کے واسطے باز آ جاؤ، تم نے اگر میرا خون کیا، تلوار ایک بار باہر نکلی دوبارہ نیام میں نہیں جائے گی، اور وہی ہوا۔ ان شیخین سیدنا عثمان غنی کی شان میں گستاخی کرنے والوں، پلٹ کر پوچھ لو علی مرتضیٰ سے، پلٹ کر پوچھ لو ان اہل بیت سے۔ جس وقت سیدنا عثمان غنی کے مکان کا محاصرہ ہوا ہے، مین دروازے پر حضرات حسنین کھڑے تھے نگرانی کے لیے، دفاع کے لیے۔ دشمن سامنے سے نہیں آئے، پیچھے سے آئے تھے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو کھڑا کر رکھا تھا، خبردار خبردار عثمان غنی پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ بہرحال یہ تو کل کی گفتگو کا تھوڑا اگلا حصہ ہوا۔ دوسری بات، ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اہم سوال ہے۔ الجھاؤں میں الجھنا ہے یا بامقصد کاموں میں لگنا ہے؟ ایک طبقہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ الجھے رہو، زندہ باد مرد آباد میں الجھے رہو، نہ تعلیم پر توجہ ہو، نہ دینی معاملات پر توجہ ہو، آہستہ آہستہ نئی نسل مرتد ہو جائے۔ آپ کو کیا کرنا؟ ان مشکل حالات میں ایک طرف اپنی نئی نسل کی دینی تعلیم کی فکر کرنا ہے، جہاں مکاتب چل رہے ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے۔ ہمارا ہر بچہ اور بچی دین کی بنیادوں سے واقف ہو، قرآن پڑھنا آتا ہو، نماز کے فرائض و واجبات آتے ہوں، کلمے یاد ہوں، عقائد درست ہوں، خدا کی خدائی، رسول کی رسالت، قبر کا سوال و جواب، میدان محشر کا حساب، جنت جہنم، حقوق، کاروبار کے موٹے موٹے مسائل، ہمارا ہر بچہ بچی اس سے واقف ہو۔ اس کے بغیر دین پر عمل ممکن نہیں۔ اگلی بات، اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے بڑوں کی عظیم خدمات ہیں، جن بڑوں کا نام احترام کے ساتھ ہم لیتے ہیں وہ سب تعلیم یافتہ تھے۔ عصری تعلیم حاصل کرنا بھی ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ ایک طبقہ دینی خدمات انجام دے رہا ہے، وہ 2-4-5% ہے، باقی افراد پڑھیں، اسکولوں میں محنت کے ساتھ پڑھیں۔ ہمارے بچپن میں آج سے 40-45 سال پہلے جو قومیں مزدوری کیا کرتی تھی، ان کے بچے ننگے پیر 2-5 میل پڑھنے جایا کرتے تھے۔ سردی کے موسم میں چپل پیر میں نہیں ہوتی تھی، وہ پڑھ لکھ کر اونچے اونچے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی جگہ پر آپ آ گئے۔ مسلمان اس ملک میں دلت سے پیچھے پہنچ چکا ہے، اور ابھی بھی ایٹھن جانے کو تیار نہیں ہے۔ ایٹھن چھوڑو، آستین چڑھانا بند کرو، تعلیم پر توجہ دو، خدا سے رشتہ مضبوط کرو، تعلیم پر توجہ دو۔ تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے ناچیز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ جو بچے اسکولوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، ان کے والدین محنت سے پڑھاویں۔ وہ غریب بچے اور ٹاپ رینج کے بچے ہیں، 90, 92, 95% نمبر لانے والے، جن کے لیے ڈونیشن کا مسئلہ نہیں ہے، خالی فیس کا مسئلہ ہے، 10,000, 20,000, 25,000۔ ایسے غریب بچوں کی فیس زکوٰۃ کے مد سے بھریے۔ جمعیت علماء بھراتی ہے، ترغیب دیتی ہے۔ میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے اڑوس پڑوس میں نگاہ ڈالیے، 1 بچہ 2 بچہ اس کو گود لیجئے۔ میں نے ایک مرتبہ بھونڈی کے اندر بیان کیا، میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ کے پڑوس میں کوئی بچہ ایسا ہو جو ڈراپ آؤٹ ہو رہا ہو غربت کی بنیاد پر، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ جو آفس میں آ کر لین لگا کے چندہ مانگے گا، اس کو آپ زکوٰۃ کی رقم دیں گے؟ ذرا محلے پڑوس سے معلومات کر لو۔ ایک صاحب ملے، کہنے لگے مولانا آج میں بہت رویا، اب مجھے آپ کی تقریر کے الفاظ بار بار یاد آئے کہ ہو سکتا ہے تمہارے پڑوس میں کوئی ہو۔
کہنے لگے میرے پڑوس میں ایک بچہ تھا جو 10ویں تک ٹاپ کرتا ہوا گیا، مجھ کو دکان میں ملا، میں نے کہا کیا پڑھ رہے ہو بیٹا؟ کچھ بولا نہیں۔ میں نے کہا کیا پڑھائی چھوڑ دی کیا بے تکلفانہ ماحول میں؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے اس کو ڈانٹا، کیوں پڑھائی چھوڑی بے؟ کہا انکل آپ کو معلوم نہیں میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، اب گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، اب میری کوئی فیس بھرنے والا نہیں، اس لیے میں 10ویں کے بعد پڑھ نہیں سکا۔ وہ کہنے لگے یہ الفاظ اس کے میرے سینے کے اوپر تلوار بن کر گرے، یا اللہ ہم لاکھوں لاکھ زکوٰۃ نکالنے والے، ہمارے پڑوس کا بچہ 10,000 فیس نہ بھر پانے کی بنیاد پر تعلیم سے محروم ہو گیا۔ آپ تلاش کریں گے تو ہر محلے بچے آپ کو ایسے ملیں گے۔ اور جن ٹرسٹ کمیٹیوں کے پاس اللہ نے وسائل دے رکھے ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا آج پھر کہہ رہا ہوں، جن کے پاس وسائل ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد بیلنس پیسہ ہے، اپنے اڑوس پڑوس میں، مسجد کے خارجی حصے میں، باہر کے حصے میں، برآمدوں میں ایسے ٹاپر بچوں کے لیے ایکسٹرا کلاس چلائیے، ٹیوشن کلاسز چلائیے۔ جس RSS کو آپ برا کہتے ہیں، ہزاروں ہزار ٹیوشن کلاسز چل رہے ہیں۔ ڈاکٹر وسیم الرحمان بستوی جب IAS پاس کر کے آئے، میں نے ان سے خصوصی ملاقات کی اور میں نے کہا یہ بتلائیے آپ کے تعلیمی میدان میں آپ کو سپورٹ کس نے کیا؟ اپنا مجمع ہے، آپ سے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا دلی کے اندر سب سے زیادہ سپورٹ مجھ کو RSS کے ٹیوشن کلاسز نے کیا، ہر بچے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کل کہیں جا کر بیٹھے گا، اوپر کلکٹر بنے گا، جج بنے گا، کمشنر بنے گا، وزارت پر آئے گا۔ انسان جہاں پڑھتا ہے، جس ماں کا دودھ پیتا ہے بچے کے دل میں اس ماں کی محبت ہوتی ہے، جس مدرسے مکتب سے پڑھ کے جاتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے اس کو ٹیوشن کلاس دے رکھا ہے ان کے لیے نرم گوشہ رکھے گا۔ یہ کام کیجیے۔ امتحان قریب آئے، الگ الگ محلوں میں، ٹیرس پر، آفسوں میں 2 مہینے کے لیے اپنے آفس، دن بھر کاروبار، رات کا آفس فارغ ہے، 50 بچوں کے بیٹھنے کا انتظام کیجئے، لائٹ کا انتظام کیجئے، پانی کا انتظام کیجئے، ضرورت پڑے ان کے سونے کا انتظام کیجئے، ان کو اچھے نمبرات سے کامیاب کرائیے۔ باندرا میں اسٹیشن کے پاس آگ لگ گئی تھی، جو پٹی میں بڑا علاقہ جل گیا تھا۔ جمعیت علماء خدام کیمپ پہ لگا کے کام کر رہے تھے، ہم لوگ بیٹھے تھے، ایک خاتون آئی نقاب پوش، آج میں اس کا منظر بھولتا نہیں ہوں، نقاب پوش معزز گھرانے کی خاتون۔ اس نے کہا میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، کہو۔ اس نے کہا لٹ سب گیا، سب لٹ گیا، کچھ بچا نہیں ہے، بچے کا 10ویں کا امتحان سامنے ہے، میرے بچے کا سال نہ خراب ہو۔ میں نے کہا آپ شام کو آئیے، ہم نے اس کو مشورے میں رکھا، یہ طے ہوا جھوپڑے بعد میں بنیں گے، پہلے ایک تمبو لگاؤ، تمام بچے جو اسکولوں میں پڑھنے والے ہیں وہ یہاں رہ کر تیاری کریں گے اور ٹیکسیاں ان کو اسکولوں میں چھوڑیں گی، امتحان کے سینٹروں میں۔ وہی کیا گیا۔ اور اس کے بعد 10ویں کے بعد ان کے اگلے ایڈمیشن کے لیے ان تمام اسکولوں کے ایڈریس لیے گئے جہاں بچے پڑھ رہے تھے۔ 4-5 اسکول تھے، کہیں 10، کہیں 15، کہیں 25 اسکولوں کو لیٹر دیا گیا۔ آپ ان بچوں میں سے کسی بچے کو آپ روکیں گے نہیں پڑھنے سے۔ ان بچوں کی کیا فیس بنتی ہے وہ پیسہ ہم پیڈ کریں گے۔ آج سے 15-18 سال پہلے کی بات ہے، 6 لاکھ روپیہ اس وقت بمبئی میں جمعیت علماء مہاراشٹر نے یکمشت پیڈ کیا تھا۔ یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تقوی کا بخار کسی کو نہ آئے، جائز کی ناجائز، ملت کی زندگی موت کا سوال ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا صدیق احمد صاحب بانوی نور اللہ مرقدہ مدرسے کی مسجد میں اعتکاف کی حالت میں، عینی گواہ ہوں، اعتکاف کی حالت میں فجر بعد بیٹھ کر آنے والے غیر مسلم مہمانوں سے مسکرا کے بات کرتے تھے۔ بس آتی تھی 9 بجے لوٹتی تھی، فرماتے ان کو پہلے فارغ کر دینے دو۔ آنے والے دھوتی پہن کے آتے تھے، صدر کھلی ہے، بند ہے، کشکا لگا ہے، جنیو پڑا ہے۔ حضرت نے مسکرا کر ان کا کام کیا ہے اور علاقے کے اندر وہ فضا بنائی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا واقعہ، آپ نے سنا ہوگا، عینی گواہ آ کر ڈائرے کو پیر چھوتے تھے۔ باندھا پلیٹ فارم پر ٹرین آ کر کھڑی ہوتی تھی، لوگ آپ کو گھیرے ہوتے تھے، آپ فرماتے چلو بھائی تاخیر ہوگی۔ نہیں بابا جی گاڑی کھڑی، آپ فکر نہ کریں۔ ارے بھائی مسافروں کو اعتراض ہوگا؟ نہیں، کسی کو اعتراض نہیں۔ ارے گاڑی چھوٹ جائے گی، کون چلائے گا؟ ڈرائیور بھی وہی ہے، TT بھی وہی ہے، اسٹیشن ماسٹر بھی وہی ہے، گارڈ بھی وہی ہے، گاڑی جائے گی کیسے؟ 15-15، 20-20 منٹ، آدھا گھنٹہ گاڑی
کھڑی ہوتی تھی، کیا ہے بابا جی بیٹھے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، یہ پیار و محبت بانٹا تھا، آج وقت پھر لوٹ کر آ گیا، نفرت کا کاروبار کرنے والوں کو کرنے دیجئے، ان کی کیا بات ہے، وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے، نفرت کا جواب نفرت سے نہیں ہوگا، با مقصد کاموں میں لگیے، آستین چڑھانا بند کیجئے، ٹکراؤ کی پالیسیز بچیے، ایک طرف اپنے خالق و مالک سے رشتہ مضبوط کیجئے اور ایک طرف تعلیم میدان میں اگلی صف کے اندر بیٹھ کر کے اپنا مقام طے کیجئے۔ یہ مجھے آپ کو با مقصد پیغام دینا ہے۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے سوشل میڈیا ناگپور اردو۔ دینی، ملی، سماجی اور اصلاحی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں